اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بارک تبارک و تعالیٰ کا فرمان ما ضربوه لك الا جدلا، انہوں نے آپ کے سامنے مثال بیان نہیں کی مگر جھگڑنے کے لیے، یعنی جھگڑا کرنے کے لیے. ان کو معلوم ہے کہ ان کا اشکال آیت پر وارد نہیں ہوا، اس لیے کہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جو عقل نہیں رکھتے ہیں. اور یہ بارک تبارک و تعالیٰ کا فرمان انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، پس یہ قریش کو خطاب ہے اور وہ بلا شبہ بتوں کی اور مورتیوں کی عبادت کرتے تھے اور وہ مسیح کی عبادت نہیں کرتے تھے کہ ان کو اس پر اشکال وارد ہو. تو متعین ہو گئے کہ ان کی یہ بات بلا شبہ جھگڑا ہے ان کی طرف سے، اور وہ خود بھی اعتقاد نہیں رکھتے اس کے صحیح ہونے کا. اور تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی ہدایت کے بعد جس پر وہ تھی مگر ان کو جھگڑے میں مبتلا کر دیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصوم. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور وہ جھگڑا کر رہے تھے قرآن کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئی، یہاں تک کہ گویا کہ آپ کے چہرے پر سرکہ انہیں لیا گیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں باہم جھگڑا مت کرو اس کے بعد حصے کا بعض حصے کے ذریعے سے، اس لیے کہ کوئی قوم کبھی گمراہ نہیں ہوئی مگر ان کو جھگڑے میں ڈال دیا گیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصم. بارک تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان هو الا عبد انعمنا علیہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں ہے مگر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا ہے نبوت کے ذریعے سے اور رسالت کے ذریعے سے. وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، یعنی دلالت ہے، حجت ہے اور برہان ہے ہماری قدرت پر جو ہم جیسا ہم چاہتے ہیں. اور بارک تبارک و تعالیٰ کو فرمان وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ، یعنی تمہارے بدلے مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. امام سدی نے فرمایا کہ وہ تمہارے نیابت کریں گے زمین میں. ابن عباس امام قتادہ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض کے نائب ہوں گے، ان میں سے بعض کے نائب ہوں گے جیسا کہ تم میں سے بعض کے نائب ہوتے ہو. اور یہ قول پہلے قول کو مستلزم. امام مجاہد نے فرمایا کہ وہ زمین میں آباد ہوں گے تمہارے بدلے. بارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر گزر چکی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کو لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، یعنی مردوں کو زندہ کرنا اور نابینا کو اور کوڑھیوں کو شفا بخشنا اور اس کے علاوہ دوسری بیماریوں میں سے، اور اس میں محل نظر ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ زمین لوٹ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، اس لیے کہ سیاق آپ کے ہی تذکرے میں ہے. پھر اس سے مراد آپ کا نزول ہے قیامت کے دن سے پہلے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. ثم يوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور اس معنی کی تائید ہوتی ہے دوسرے کی یاد کے ذریعے سے، اور وہ یہ ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، یعنی نشانی ہے، دلیل ہے قیامت کے واقع ہونے پر. اور امام مجاہد نے فرمایا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یعنی قیامت کی نشانی ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نکلنا قیامت کے دن سے پہلے. اور تحقیق کی احادیث تواتر سے آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہ آپ نے بتلایا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں قیامت کے دن سے پہلے امام عادل اور حاکم منصف بن کر. اور بارک تبارک و تعالیٰ کا فرمان فلا تمترن بها، یعنی تم شک مت کرو اس کے بارے میں، اس لیے کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی ہے. فاتبعونی، یعنی ان چیزوں کے بارے میں جو محنت انہیں بتلائی. ھذا صراط مستقیم ولا يصدنکم الشیطان، یعنی حق کی اتباع کرنے سے. انه لکم عدو مبین. ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتکم بالحکمۃ، یعنی نبوت کے ذریعے سے. ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ. ابن جریر نے فرمایا کہ اس سے مراد امور دینیہ ہے نہ کہ دنیاویہ، اور یہ وہ بات ہے جس کو امام حسن نے اچھا فرمایا. جو انہوں نے کہی وہ اچھی ہے، اور جو بات انہوں نے فرمائی وہ اچھی ہے. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فاتقوا اللہ، یعنی جید ابن جلیل فاتقوا اللہ، یعنی ان چیزوں کے بارے میں جس کا میں نے تم کو حکم دیا. واطیعونی، ان چیزوں کے بارے میں جو میں تمہارے پاس لے کر آیا. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه ھذا صراط مستقیم، یعنی میں اور تم اسی کے بندے ہیں اور اس کے محتاج ہیں اور شریک ہے اس کی عبادت کرنے میں جو کہ تنہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. ھذا صراط مستقیم، یعنی وہ جس کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں وہ صراط مستقیم ہے، اور وہ رب ذوالجلال کی عبادت کرنا ہے جو تنہا ہے. اور باری سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان فاختلف الاحزاب من بینہم، یعنی فرقوں نے اختلاف کیا اور اس میں جماعتیں بن گئی. ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو اقرار کرتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں اور یہی صحیح بات ہے. اور ان میں سے کچھ وہ ہے جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ کی اولاد ہے. اور ان میں سے کچھ وہ تھے جو کہتے تھے کہ بلا شبہ وہ اللہ ہے.
وہی اللہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں سے بلند و بالا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی اور اس پر مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ اعتراضات شروع کیے، جیسے عبداللہ ابن زبارہ وغیرہ کی بات کل آ چکی ہے. اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ. یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبود بہتر ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے، ان کی بھی کی جاتی ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا حسب جہنم. اللہ پاک فرماتے ہیں مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. یہ بات یہ خود بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود جان بوجھ کے جھگڑا کرنے کے لیے اس طرح کی دلیل بازی کرتے ہیں. بل ہم قوم خصیمون. کام ہی ان کا یہ ہے. یہ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود فرما دیا ہے انکم وما تعبدون. ما تعبدون ہے، من تعبدون نہیں ہے، اس لیے وہ غیر ذوی العقول اس میں شامل ہے. ذوی العقول شامل ہی نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذوی العقول میں سے ہے. آگے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصیمون. جو لوگ اختلاف اور جھگڑے میں پڑتے ہیں اور بیجا قسم کی حجت بازیاں اور دلیل بازیاں کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت سے محروم کرتے ہیں. یہ مشرکین مکہ میں سے چند افراد جو تھے وہ اسی طرح کے تھے. یہودیوں نے بھی اسی طرح کی نئی نئی شکیں نکالی تھی. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل کی تو مدینہ منورہ میں آپ نے کہا تو مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی یہودیوں نے آپ کو عجیب عجیب یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ. اور اس طرح یہود کی دوسری کئی باتیں قرآن کریم نے ذکر کی. عمومی طور پر وہ ضد اور حد درمی والی تھی. تو کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اور حدیث سے محروم کر کے یا دین کی اطاعت سے محروم کر کے دین پر بیجا قسم کے اشکالات، اعتراضات یا علمی بحثوں میں ایسی بحثیں جو دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، اس طرح کی بحثیں منطق فلسفے میں آتی ہے، فلسفیانہ بحثیں ہوتی ہے جس کا دین اور شریعت سے کوئی واسطہ نہیں. وہ چیزیں جس کا تعلق دین اور شریعت سے ہے اس کی نفی نہیں ہے. فلسفے اور منطق کا وہ علم اور اسی طرح اصول فقہ، اصول تفسیر، اصول حدیث میں جو اصول اور قواعد آتے ہیں یہ بھی بیجا قسم کے نہیں ہیں. البتہ اس میں اصول فقہ میں اور اسی طرح منطق فلسفے میں کچھ بحثیں ایسی آتی ہے جس کا تعلق، اور اسی طرح علم کلام میں بھی آتی ہے ایسی بحثیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کل ایک بحث قواعد مقاصدیہ میں آئی کہ شریعت کے اسباب جو ہے، بیماری، سفر، یہ جو اسباب تیسیر ہے یہ احکام تکلیفیہ میں سے ہے یا احکام وضعیہ میں سے ہے. اب یہ ایک ایسی بحث تھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کیا اکابر علماء نے، اس نسبت سے ان کی نفی بھی ہم نہیں کرتے ہیں. تو علمی بحثوں میں اس قسم کی چیزیں جو کبھی کبھار ایسی ہو جاتی ہے، آدمی ضد اور حد درمی پر اتر جاتا ہے، جلدی سے بات مانتا نہیں ہے، ایسے لوگوں کی شریعت مطہرہ نے نفی فرمائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی منع فرمایا کتاب اللہ کے بعض کو بعض سے مت ٹکرانا، آپس میں تعارض پیدا کروانا. ہاں، امام تحاوی اور اس قسم کے حضرات نے اس تعارض کو دور کرنے کے لیے پیش کیا ہے. یا کچھ لوگوں نے اشکال کیا تو یہ مشکل الاثار وغیرہ روایتیں جو ہے وہ اسی قسم کی ہے. قرآن کریم کی تفسیر میں بھی کچھ مفسرین نے ایک آیت کا دوسرے آیت سے ٹکراؤ، جیسے ابن عباس سے ایک صاحب نے 3-4 سوال کیے تھے. تو یہ علمی باتیں اشکالات والی ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ تو مکہ کے مشرکین جانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس میں شریک نہیں ہے، اور اس کے باوجود ان کو کھینچ تان کر لا رہے تھے کہ ان کی بھی عبادت کی جاتی ہے. اس کا جواب دیا کہ جو عبادت کرنے والے ہیں انہوں نے جب عبادت کروانے والوں نے نہ کہا ہو اور یہ خود اپنی طرف سے ان کی عبادت کرتے ہوں تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. نقصان تو یہ ہے کہ وہ خود دعوت دے لوگوں کو. ان هو الا عبد انعمنا علیہ، اللہ کے ایک نیک اور صالح بندے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ پاک کی طرف سے رسالت کے لیے منتخب کیا گیا تھا. اس لیے اب ان کے سلسلے میں اس کے علاوہ دوسری چیزیں مناسب نہیں ہیں. آگے ان هو الا عبد انعمنا کے بعد آگے یہ بھی فرمایا وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے بڑی حجت اور دلیل، بلکہ آپ کی پیدائشی حجت اور دلیل تھی بغیر باپ کے پیدا فرمانا. لو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو تمہارے بدلے میں فرشتوں کو دنیا میں بھیجتے اور وہ نیابت کرتے. ایک قول تو یہ ہے کہ وہ تمہارے نائب ہوتے، اور ایک قول یہ بتلایا کہ ان میں کے بعض کے نائب ہوتے، جیسے تم میں کے بعض کے نائب ہوتے ہو دنیا کے اندر. یہ بعد والا جو قول ہے یہ پہلے قول کو شامل ہے.
وهذا القول يستلزم الاول، جب وہ ایک دوسرے کے نائب بنیں گے تو یخلفونکم فیہ، فرشتوں سے تمہاری نیابت خود بخود ثابت ہو جاتی ہے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وَإِنَّهُ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف زمین لوٹ رہی ہے اور قیامت کی نشانی ہے. تو کیا مراد ہے؟ تو کچھ حضرات نے فرمایا کہ وہ نشانیاں جن کو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بھیجا تھا، وہ معجزات. لیکن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفیہ نظر، یہاں یہ مراد نہیں ہے. دوسری جگہ ہے جہاں خود قرآن کریم نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، ان آیتوں میں مقصود ہے. صحیح بات یہاں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف زمین لوٹ رہی ہے، اور آپ قیامت کی نشانی مراد یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے آپ کی تشریف آوری. اور اس سلسلے کے اندر کتاب اللہ کی آیت تو یہ ہے ہی، احادیث مبارکہ کا ایک ذخیرہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لانے کے سلسلے میں ذکر کیا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت جو کتاب لکھی، اس کے اندر آپ نے 200 سے اوپر دلیلیں ذکر کی ہے. اس میں کئی آیتیں پیش کی ہے اور کئی روایتیں بھی پیش کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول آسمان سے اترنے پر. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے. اسی طرح مہدی کے سلسلے میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کئی حضرات نے روایتوں کو جمع کیا ہے. تو 73 کے قریب روایتیں امام مہدی کے متعلق، اور دوسری اس سے زیادہ آیتیں اور احادیث کا مجموعہ 200-250 سے قریب ہے آیات اور احادیث مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کی، اور وہ مفتی شفیع صاحب نے اس میں جمع کر دیا ہے، اور بھی دوسرے حضرات نے ان تمام روایتوں کو جمع کیا. مولانا جو ہمارے یہاں ادیب صاحب آتے ہیں انہوں نے بھی، مولانا اسد سنبلی دامت برکاتہم، انہوں نے بھی ان دونوں چیزوں کو جمع کیا ہے. خاص کر کے حضرت امام مہدی کے سلسلے میں آپ نے تفصیل لکھی ہے. تو وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ یا لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لانے والے ہیں، اس لیے علم سے مراد یہاں علم نشانی، اور قیامت کی نشانی یہی ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. بیچ میں ایک آیت ذکر کی وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لائے گا. یہ ایک قول ہے. اور دوسرا قول یہ ہے یعنی وہ جو ان کے زمانے میں ہوں گے وہ، اور ہر زمانے کا عیسائی اور یہودی ان کے متعلق بھی آیت کہہ رہی ہے اپنی موت سے پہلے پہلے وہ یقین کر لے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، اور ہم جن کی جھوٹی باتیں سمجھ رہے ہیں وہ غلط نہیں، وہ ہماری سوچ غلط ہے. فلا تمترون واتبعون، میری ہی پیروی کرو اور شکوک اور شبہات میں مبتلا نہ ہو. فاختلف الاحزاب من بینہم، عیسائیوں کے اندر مختلف گروہ ہو گئے. کچھ تو پکے تھے جو بیچارے دیندار تھے اور جنہوں نے اپنے گلے کے اندر سینگ ڈال لیا تھا اور اس کے اندر بائبل کو رکھ دیا تھا، انجیل کو، اور جب یہ پوچھتے کہ اس کتاب پر ایمان لائے ہو تو اشارہ اس کی طرف کرتے. وہ سمجھتے کہ اپنی بات اپنے جسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ اشارہ یہ کرتے تھے. تو ایک جماعت تو وہ تھی جو بیچاری نیک اور صلحہ کی تھی اور جنہوں نے سختیاں برداشت کر کے اپنے آپ کے لیے شہادت مول لی. دوسری ایک جماعت ایسی آئی کہ جو پہاڑوں اور گاڑوں میں چلی گئی، جن کے اندر تاب نہیں تھی ان کا مقابلہ کرنے کی. اسی طرح ایک وہ جماعت تھی جن میں تاب مقابلے کی بھی نہیں تھی، کہیں جانے کی بھی نہیں تھی، تو پھر وہ ان کے سامنے آ گئے اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط قسم کے بکواسات کیے. روم کی تفسیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر کر چکے ہیں. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وہ منتظر نہیں ہے مگر قیامت کے کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے اور ان کو اس کا احساس تک نہ ہو، اور دوست اس دن ان میں سے بعض کے بعض دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کی. یہ میرے بندوں تم پر نہ خوف ہوگا آج اور نہ تم غمگین ہوں گی. اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر اور وہ مسلمان تھے، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ خوشی خوشی جنت میں تم اور تمہارے عورتیں، اور ان پر سونے کے لگن اور سونے کے پیالوں کا دور چلے گا، اور اس میں وہ تمام چیزیں ہوگی جس کے دل
خواہش کریں گے اور جس سے آنکھیں لذت حاصل کرے گی اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے، اور تمہارے اس میں بکثرت میوے ہوں گے جس میں سے تم کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین منتظر نہیں ہے جو اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، الا الساعة ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، یعنی وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی ہے اور یہ اس سے غافل ہے۔ پس جب وہ اچانک آ جائے گی تو بلا شبہ وہ آئے گی اس حال میں کہ ان کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا، بس وہ اس وقت حد درجہ ندامت کریں گے لیکن ان کو نفع نہیں دے گی اور ان سے دور نہیں کرے گی ندامت۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی ہر دوست اور ہر ساتھی جو غیر اللہ کے لیے ہو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گا، مگر وہ جو اللہ کے لیے ہو اس لیے کہ وہ دائمی میں ہوگا اس کے پائیدار ہونے کے ساتھ۔ اور یہ ایسا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ ابن عباس اور امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر دوست دشمن ہو جائے گا، ہر دوستی دشمن میں بدل جائے گی قیامت کے دن مگر متقی لوگ۔ اور حافظ ابن عساکر نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے اور ان دونوں میں سے ایک مشرق میں ہوتا ہے اور دوسرا مغرب میں، تو البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ وہ ہے جس سے تم محبت کرتے تھے میرے لیے۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، پھر ان کو بشارت سنائی جائے گی، بس کہا جائے گا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یعنی جن کے دل اور جن کے باتیں ایمان لائی اور پیروی کی اللہ تعالیٰ کی شریعت کی، ان کے اعضاء اور ان کے ظاہر نے۔ معتبر ابن سلیمان نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تمام لوگ جس وقت ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا مگر وہ گھبرایا ہوا ہوگا، پس ایک پکارنے والا پکارے گا یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، پس تمام لوگوں کے اندر امید پیدا ہو جائے گی۔ پھر وہ پکارنے والا اس کے بعد کہے گا الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، تو اس میں سے تمام لوگ مایوس ہو جائیں گے سوائے مؤمنین کی۔ ادخلوا الجنہ، یعنی ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم وازواجکم، یعنی تمہارے جیسے، یعنی تم ناز و نعمت میں زندگی ناز و نعمت میں رہو اور سعادت مند رہو۔ اور تحقیق اس کی تفصیل گزر کی سورۃ الروم میں یطوف علیہم بصحاف من ذهب، یعنی کھانے کے خاص برتن، واکواب، اور وہ پینے کے برتن ہیں یعنی سونے کے برتن ہوں گے جس میں نہ توفیہ ہوگی اور نہ دستے ہوں گے۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور بعض لوگوں نے تشتہی الانفس پڑھا ہے۔ وتلذ الاعین، یعنی مزیدار اور خوشبودار کھانے ہوں گے اور خوبصورت منظر ہوگا۔ عبد الرزاق نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں میں ادنا جنتی درجے کے اعتبار سے اور ان میں سے سب سے نیچے درجے کے اعتبار سے البتہ ایسا شخص ہوگا جس کے بعد جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، اس کے لیے جنت وسیع کر دی جائے گی اس کی نظروں میں 100 سال کی مسافت تک، سونے کے محلات میں اور موتی کے خیموں میں، اور اس میں ایک بالشت کے برابر جگہ نہیں ہوگی مگر وہ آباد ہوگی، اور اس کے پاس صبح کے وقت اور شام کے وقت لائے جائیں گے 70,000 پلیٹ سونے کی، جس میں ایک پلیٹ نہیں ہوگا، جس میں کوئی پلیٹ نہیں ہوگا مگر اس میں رنگ اس کے مانند دوسرے میں نہیں ہوگا، اور اس کی رغبت اس کا آخر میں اسی طرح ہوگی جیسے اس کی رغبت اس کے شروع میں ہوگی۔ اگر وہ اس کے ذریعے سے پوری زمین والوں کی مہمان نوازی کر دی تو ان پر وسیع ہو جائے گی وہ چیز جو اس کو دی گئی ہے، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا جو اس کو دی گئی ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وانتم فیہا، یعنی جنت میں خالدون، یعنی تم کو نہ وہاں سے نکالا جائے گا اور نہ وہاں سے ہٹایا جائے گا ایک پل کے برابر۔ پھر ان سے کہا گیا فضیلت کے بنا پر اور احسان کے بنا پر وتلک الجنۃ التي اورثتموها بما كنتم تعملون، یعنی تمہارے نیک عمل سبب بنے تمہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہونے کی، اس لیے کہ کوئی داخل نہیں ہو، اس لیے کہ کسی کو اس کا عمل داخل نہیں کرے گا جنت میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی فضل سے، اور بلا شبہ مختلف درجات ملیں گے عمل صالحہ کے اعتبار سے ہوگا۔ ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جہنمی اپنا ٹھکانہ دیکھے گا جنت میں سے، پس وہ اس کے لیے باعث حسرت ہوگا، پس وہ کہے گا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اور ہر جنتی اپنا ٹھکانہ دیکھے گا جہنم سے، پس وہ کہے گا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، پس یہ اس کے لیے باعث شکر ہوگا۔ اور فرمایا یہ نہیں ہے کوئی مگر اس کے لیے ٹھکانہ ہے جنت میں اور ٹھکانہ ہے جہنم میں، اور کافر مومن کا وارث بنے گا جو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور مومن کافر کا وارث بنے گا جو اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے۔ اور یہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وتلک
تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعلمون. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ یعنی مختلف قسم کے میوے منہا تأکلون یعنی جب جب تم پسند کرو گے اور تم ارادہ کرو گے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے کا اور پینے کا ذکر کیا تو اس کے بعد میووں کا ذکر کیا تاکہ نعمت مکمل ہو جائے اور رزق. واللہ تعالیٰ هل ينظرون الا الساعة. اللہ پاک فرماتے ہیں مشرکین جو آپ کو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں یہ انتظار ہی کرتے ہیں، یعنی یہ بار بار بولتے رہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، جب آئے گی تو محسوس ہی نہیں ہوگا، اچانک موت آ جائے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. دنیا میں جتنی دوستیاں آپس میں کی اور ایک دوسرے کو کفر اور شرک پر آمادہ کیا یہ کوئی کام آنے والی نہیں ہے، صرف وہی دوستیاں کام آئے گی. رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ. حدیث شریف میں جو ذکر فرمایا اور اسی کو فرمایا کہ ایک مشرق میں ہوگا مغرب میں ہوگا، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہوں گے یا زیادہ ایک دوسرے کی معلومات نہیں ہوگی، لیکن اللہ کی نسبت سے محبتوں کی بنیاد پر ان کے دل میں ان کی محبت ڈالی جائے گی. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. بزرگ کا قصہ ہے، اپنی بیوی کو کہا کہ جاؤ فلانے کنارے پر، وہاں ایک بزرگ ہے اور میں نے تمہارے ساتھ اب تک کوئی بھی دوستی نہیں کی. بیوی کہہ رہی کہ یہ کیا اولاد وغیرہ سب ہوئی؟ کہا یہ سب کچھ اللہ کے لیے محبتیں تھی. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. ایک طرف ان کو تو آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو ایمان والے ہوں گے ان کے درمیان آپس میں کوئی خوف نہیں ہوگا. اس کی تفسیر میں بتلایا کہ جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے حشر کے میدان میں اور سب گھبرائے ہوئے ہوں گے، اس موقع کے اوپر حضرت معتمر اپنے والد سلیمان ابن یسار سے نقل کرتے ہیں کوئی باقی نہیں رہے گا، سب گھبرا جائیں ہوں گے. ایسے موقع کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے آواز ہوگی یا عبادی، تو ایمان والے دوڑیں گے اس کی طرف اور ان کے لیے اعلان ہو گیا، کوئی غم اور خوف نہیں ماضی اور مستقبل کا. اور کفار بھی دوڑنے جائیں گے لیکن ان کے متعلق روک دیا جائے گا ان کو. الذین آمنوا بآیاتنا. دنیا میں جو ہمارے آیتوں پر ایمان لا کر فرما بردار تھے ان کو کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ تم وازواجکم اور تمہارے جیسے اعمال والے. ازواج میں دونوں آ گئے، بیوی اگر نیک اور پرہیزگار ہے تو وہ بھی شامل. وما التناہم من عملہم من شیء. قرآن نے دوسری جگہ فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ان کے اولاد کو اور بیویوں کو ان سے ملایا جائے گا. تو ازواج سے یہ بھی مراد اور ازواج سے ایک جیسے اعمال کرنے والے، جیسے حدیث شریف میں ذکر کیا گیا چوری کرنے والوں کو چوری کرنے والوں کے ساتھ، زنا والوں کو زنا کے ساتھ. اس طریقے سے مختلف مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. تو اس طریقے سے اس کے مقابلے کے اندر جو نیک اور صالح عمل کرنے والے ہوں گے ان کو انبیاء کے ساتھ، شہداء صدیقین کے ساتھ ان کا اٹھا ہوگا. یطاف علیہم، جنت کی نعمتوں کا مختلف جگہوں پر ذکر کیا. یہاں پر بھی سونے کی پیالیاں، آب خورے اور وہاں کے گلاس ہوں گے. ما تشتہیہ الانفس، حدیث شریف میں مختلف طریقے سے اس کو ذکر کیا. یہاں پر بھی فرما دیا کہ یہ طوطی اور بغیر طوطی کے اس طرح کے مختلف قسم کی نعمتیں ہوگی. اور وہ وتلذ العین، آنکھیں بھی جن سے خوش ہوگی، خوش منظر دیکھ کر آنکھوں کو بھی اچھا لگے گا. ادنا درجے کی جنتی کو جو سب سے اخیر میں جائے گا 100 سال کی مسافت کے برابر اس کے لیے جنت وسیع کر دی جائے گی. اور سونے کے محلات ہوں گے، قیمتی موتیوں کے خیمے ہوں گے ان کے لیے. ایک تھوڑی جگہ بھی باقی نہیں ہوگی جس میں کوئی جنتی سامان نہ ہو. جیسے دنیا میں کچھ لوگوں کے گھر ہوتے ہیں پورے بڑے بڑے، اور ایک دن کے اندر 70,000 پیالیاں اس کے سامنے کھانے پینے کی سونے کی پیش کی جائے گی. ایک پیالی کا رنگ دوسری پیالی کے رنگ سے الگ ہوگا، اللہ ہی اس کو جانتے ہیں. اور چیز کی چاہت بھی جیسے کھانا شروع کرتے وقت چاہت تھی، کھانا ختم کرتے وقت بھی چاہت اسی طرح کی باقی رہے گی. دنیا کی لذتوں میں یہ تصور نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا فانی، یہاں کی لذتیں بھی فانی، اس لیے یہاں کی نعمتوں کے سلسلے میں بھی فنا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت سے ایک انگور میں توڑ لیتا تو قیامت تک وہ انگور باقی رہتا اور سب لوگ کھاتے، اس لیے کہ کھانے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوتا ہے جنتی نعمت. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کو اعلان کر دیا جائے گا کہ کبھی نکالا نہیں جائے گا. یہ بھی اللہ پاک کا بڑا انعام ہے. داخل تو ہو گئے لیکن کس وقت نکل جائے خطرہ ہو تو یہ نہیں ہوگا، اعلان ہوگا کہ اب تم ہمیشہ وہاں رہو گے. بما کنتم تعملون فرمایا. بار بار اس طرح کی آیتیں آتی ہے. اس بنیاد کے اوپر علماء کرام نے دونوں چیزیں ذکر کی، با کو سببیت کے لیے بھی لیا اور با کو مصاحبت کے لیے بھی لیا. ان اعمال کی وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، مختلف آیتوں میں فرمایا. اور دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں بھی خود جنت میں نہیں جاؤں گا الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ پاک رحمت نہ فرمائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تواضعاً فرما رہے ہیں، لیکن آیتوں کے جور سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ اعمال یہ سبب بنتے ہیں. ایمان اور اعمالیات کے اندر ذوق ایمانیات جو شامل ہے. اس لیے کچھ صوفیاء کرام جاہل جو تھے ان کی طرف سے یہ آیا کہ اعمال جنت کے لیے کرنا یہ تو شرک ہوا.
تو ان کو یہی کہا جائے گا کہ آپ تو اپنی نیت کے اوپر باقی رہیے، یعنی گویا نماز پڑھیں اور دل میں یہ نیت کریں کہ اس سے اللہ پاک مجھے جہنم سے بچائیں گے، جنت میں لے جائیں گے، تو یہ تو غایات ہوا، یعنی کسی مقصد کے پیش نظر ہوا، جبکہ اللہ کی محبت کا اس طرح نہیں ہو۔ لیکن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے با کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم نے جب مختلف آیتوں کے اندر اس طرح ذکر فرمایا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اعمال یہ سبب بنتے ہیں دخول جنت کے۔ یہ الگ بات ہے کہ اعمال کا اپنا اخلاص کس درجے کا ہے، کس طرح کا ہے۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ ہم تو لائق نہیں تھے، اللہ ہی نے ہمیں پہنچایا۔ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون۔ اور بلا شبہ مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ظالم تھے، اور وہ پکاریں گے مالک چاہیے کہ تجارت ہمارا خاتمہ کر دی۔ مالک کہے گا کہ بلا شبہ تم فیصلہ کر دی، مالک کہے گا کہ بلا شبہ تم یہیں ٹھہرے رہو گے، البتہ تحقیق کہ ہم تمہارے پاس حق کو لے کر آئے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کا انکار کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے انکار کرنے والے تھے، کیا انہوں نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے؟ بلا شبہ ہم بھی حتمی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نہیں سنتے ہیں ان کی چپکے سے کڑوی بات اور ان کی سرگوشی کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا سعادت مندوں کی حالت کو اور بدبختوں کی حالت کا ذکر شروع کیا، فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم، یعنی ایک غریبی، وہم فیہ مبلسون، یعنی وہ مایوس ہو جائیں گے ہر بلائی سے، وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، یعنی ان کے برے عمل کی وجہ سے ان پر حجت کے قائم ہونے کے بعد اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجنے کے بعد بس انہوں نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، بس ان کو مکمل سزا دی جائے گی۔ اور تمہارا رب اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ونادوا یا مالک، اور یہ جہنم کا داروغہ ہے، لیقضی علینا ربک، یعنی ہمارے روحوں کو قبض کر لے بس ہم کو راحت ہو جائے ان عذاب سے جس میں ہم ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر جب وہ سوال کریں گے یہ کہ ان کو موت دی جائے تو ان کو مالک جواب دے گا قال انکم ماکثون۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 1000 سال ٹھہریں گے، پھر فرمایا انکم ماکثون، یعنی تمہارے لیے اس سے نہ نکلنے کو کوئی جگہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے وہاں سے کوئی چھٹکارا ہوگا۔ پھر ان کی بدبختی کے سبب کو ذکر کیا اور ان کی مخالفت کرنا یہ حق کو اور ان کا عناد رکھنا ہے اس سے، بس فرمایا لقد جئناکم بالحق، یعنی ہم نے بیان کر دیا تمہارے سامنے اور ہم نے اس کی وضاحت کر دی تھی اور ہم نے اس کی تفصیل بیان کر دی تھی، ولکن اکثرکم للحق کارہون، اور لیکن تمہاری عادتوں نے اس کو نہ قبول کیا اور نہ تم کو اس پر آمادہ کیا۔ بلا شبہ وہ تو باطل کی پیروی کرتی تھی اور اس کی تعظیم کرتی تھی اور روکتی تھی حق سے اور اس کا انکار کرتی تھی، بس تم اپنے یہاں پر ملامت کرو اور تم ندامت کا اظہار کرو لیکن تم کو ندامت نفع نہیں دیتی، جبکہ تم کو ندامت نفع نہیں دیتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، امام مجاہد نے فرمایا کہ انہوں نے بری تدبیر کا ارادہ کیا بس ہم نے بھی ان کے ساتھ تدبیر کی، اور یہ اس لیے کہ مشرکین بہانہ بازی کرتے تھے حق کو رد کرنے میں باطل کے ذریعے سے، حیلے کے ذریعے سے، تدبیر کے ذریعے سے جس کو وہ اختیار کرتے تھے، بس اللہ نے بھی ان کے ساتھ مکر کیا اور تردید کی اور ان کا وبال انہیں پر ڈال دیا، اس لیے فرمایا ہم یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، یعنی ان کی چپکے سے کئی بات اور ان کی علانیہ بات، بلا ورسلنا لديهم يكتبون، یعنی ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو جس پر وہ ہے اور فرشتے بھی جو ان کے اعمال، ان کے چھوٹے بڑے اعمال کو لکھتے ہیں۔ ان المجرمین، نیک لوگوں کا ذکر کیا تو بدبختوں کا بھی ذکر کیا، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، وہاں کہا کہ جنتی ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے، تو ان کے لیے کہا کہ وہم فیہ مبلسون، ذرہ برابر ادھر ادھر ہٹائے نہیں جائیں گے ایک گھڑی کے لیے بھی، اور وہم فیہ مبلسون، نا امید اور مایوس ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ حالات ان پر آئیں گے اس پر ہماری طرف سے نعوذ باللہ کوئی ظلم نہیں ہے، یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے دنیا کے اندر اور اللہ کی توحید سے دور بھاگتے تھے۔ یہ فرشتے سے کہیں گے لیقضی علینا ربک، کاش کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ کر دے، موت دے دے اور پھر اس کے بعد یہ عذاب ختم ہو جائے۔ فرشتے اس کے جواب میں کہیں گے انکم ماکثون، یہاں سے نکلنا نہیں ہے، ماکثون اس میں فاعل کا صیغہ استعمال کیا صفت کا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہو۔ حق تمہارے پاس آیا تھا لیکن تم میں سے اکثر نے حق کا انکار کیا تھا، بہانہ بازیاں کی تھی، اسی کو ابن کثیر نے ذکر کیا کہ تمہارے پاس حق آیا
لیکن تم نے اس کو قبول نہیں کیا، تم باطل اور بری چیزوں ہی کی طرف چلتے رہے اور لوگوں کو بھی حق بات سے روکا تم نے اور ملامتی کی طرف تم لوٹ آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس کے بعد پھر فرماتے ہیں امرن فإنا مبرمون، کیا تم کسی چیز کے اوپر جمے رہنے والے ہو، ایک بات کا پختہ ارادہ کر چکے ہو، تو ہم بھی تو اپنے پختہ ارادہ پر رہیں گے. تم کفر چھوڑنے والے نہیں ہے تو ہم جہنم سے تمہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے اپنی طرف بھی اس لفظ کی نسبت فرمائی، جیسے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وہاں مفسرین نے فرمایا المکر معلوم والکیف مجہول، کہ اللہ کی طرف جب اس قسم کی چیزوں کی نسبت کی جائے جو بندوں کے لیے یا گنہگاروں کے لیے جو ہوتی ہے بری صفات، تو ان بری صفات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر کی جاتی ہے تو ان کے گناہوں کے اعتبار سے انہوں نے جیسا کیا اس کے جواب کے لیے یخادعون اللہ اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اللہ پاک ان کو دھوکہ دینے والے. ہم یحسبون اللہ نسمع انا لا نسمع، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری چپکے کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں، زور کی سن لیتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں سب کچھ میں بھی سن رہا ہوں، میرے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود حساب کتاب کے اعمال نامے وغیرہ سب مختلف اسٹوریج میں جمع ہو رہے ہیں. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. آپ کہہ دیجئے کہ رحمان کی کوئی اولاد نہیں، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو بلا شبہ میں ہی سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. پاک ہے وہ ذات جو آسمان و زمین کا رب ہے اور عرش کا رب ہے ان تمام باتوں سے جس کو وہ بیان کرتے ہیں. بس آپ ان کو چھوڑ دیجئے کہ وہ مصروف رہے اور کھیلتے رہے یہاں تک کہ وہ پالے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا. اور وہی وہ ذات ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کی، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور مالک نہیں ہے وہ لوگ جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ سفارش کے مگر وہ جو گواہی دے حق کے ساتھ اور وہ جانتا بھی ہو. اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے ان کو پیدا کیا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے. بس کہاں تم الٹے پھرے چلے جا رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی آپ کا فرمان اے میرے رب بلا شبہ یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لاتی ہے. کہاں گیا کہ آپ درگزر کیجیے ان سے اور کہیے سلام، بس عن قریب وہ جان لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، یا آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر بالفرض یہ ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا اس لیے کہ میں اس کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں جو اطاعت کرنے والا ہوں تمام چیزوں کی جس کا اس نے مجھے حکم دیا ہے اور میرے پاس نہ کوئی تکبر ہے اور نہ اس کی عبادت کرنے سے اعراض ہے. بس اگر بالفرض یہ ہوتا تو میری طرف سے بھی یہ ہوتا، لیکن یہ ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اور شرط اس کا واقع ہونا لازم نہیں ہے اور نہ جواز بھی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اور بعض مفسرین نے فرمایا بارے تعالیٰ کے اس فرمان میں فانا اول العابدین یعنی عبادت سے انکار کرنے والا ہوتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد، فرماتے ہیں کہ رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے بس میں ہی سب سے پہلا گواہی دینے والا ہوں. اور امام قتادہ نے فرمایا کہ یہ کلام عرب کا ایک محاورہ ہے، یعنی اس کی اولاد نہیں ہے بس اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اور جب یہ چیز نہیں ہے تو بس وہ بھی مناسب نہیں ہے، جب یہ چیز نہیں ہے تو یہ بھی وہ بھی مناسب نہیں ہے. اور ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فانا اول العابدین یعنی میں ہی سب سے پہلا بندہ ہوتا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور میں ہی سب سے پہلا اس کی وحدانیت بیان کرنے والا ہوتا. اور امام مجاہد نے فرمایا یعنی میں ہی سب سے پہلا ہوں جس نے اس کی عبادت کی اور اس کی توحید بیان کی اور تم کو جھٹلایا. اور امام بخاری اس نے تمہاری جھوٹ کی طرف نسبت کی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فانا اول العابدین. عانفین یہاں دو لغت ہے، ایک رجل عابد اور ایک رجل عبید، اور پہلا زیادہ قریب ہے.
اس طور پر کہ وہ شرط اور جزا ہے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ اور امام سدی نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد ہوتی تو میں ہی سب سے پہلا ہوتا کہ اس کو مان لیتا کہ اس کی اولاد ہے، لیکن اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اس کو اتنے جلدی نے اختیار کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے، پاک صاف ہے، منزہ مبرہ ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس بات سے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، اس لیے کہ وہ تنہا ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی برابری نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، بس اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فذرہم یخوضوا، یعنی ان کی جہالت میں، ان کی گمراہی میں، ویلعبوا، یعنی ان کی دنیاوی زندگی میں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اور یہ قیامت کا دن ہے، یعنی عن قریب وہ جانیں گے کہ کیسے ان کا ٹھکانہ، ان کا انجام، ان کی حالت ہوگی اس دن میں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ آیت کریمہ کا ظاہر یہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو، جو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں تجویز کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا، یہ اس طرح کی جتنی بھی باطل مذاہب کی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالیہ اور اس کی صفات کے اندر یہ گڑبڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ جواب دیا کہ اگر رحمان کے لیے اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں ہی رحمان کے لیے اولاد کے سلسلے کا اقرار کرتا، اور میں انا اول العابدین، میں اللہ کا فرما بردار ہوتا، جیسے تمام امور میں فرما برداری کرتا ہوں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی تجویز ہوتی تو ہم بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو اولاد کی تجویز مان لیتے، اس لیے کہ جب میں سب چیزوں میں ان کی عبادت کرتا ہوں تو اللہ کا اگر حکم ہوتا، یہ شناعت کے لیے بتلایا، کفر اور شرک کہ اگر ہوتا تو نبی ضرور مانتے، جب نبی نہیں مان رہے اور تم مان رہے ہو، جبکہ نبی اللہ کو تم سے زیادہ پہچانتے ہیں، اس لیے یقینی بات ہے کہ یہ تمہاری باتیں جھوٹی ہے۔ ایک تو اول العابدین کی یہ تفسیر کی، جیسے نیچے بھی اسی کو ذکر کیا، اور اس کو گویا مان لیا ولیکن ھذا ممتنع فی حقہ تعالی، اگر فرض کر لیا جاتا کہ اللہ کے لیے اولاد ہوتی تو پھر اللہ کے لیے اس اولاد کی عبادت بھی میں کرتا، لیکن جب اللہ کے لیے اولاد ہی نہیں ہے تو اب کسی کی اور عبادت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بالفرض و تقدیر ذکر کیا، اس سے پہلے بھی ایک آیت آ چکی ہے۔ وہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، معتزلہ اور اس قسم کی جو جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو لازم کیا، یا فلاسفہ میں سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی شرط مانتے ہیں تو شرط من وجہن اس کا وقوع ہوتا ہے یا کم سے کم امکان کے درجے میں ہوتا ہے، تبھی تو آپ مانتے ہیں۔ یقیناً اسی لیے فقہائے کرام نے بھی اس قسم کی شرطوں میں دو چیزیں ذکر کی، ایک آدمی ایسی چیز کی قسم کھاتا ہے جس کا اس سے تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے، میں آسمان پہ چڑھ جاؤں گا، تو انسان چڑھ نہیں سکتا ہے، ایسی قسموں کو فقہا نے لغو قرار دیا، ان کا اعتبار نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن مناطقہ کے یہاں یہ اصول ہے کہ بس میں چاہے نہ ہو لیکن کم سے کم امکان کے درجے میں ہو کہ ہو سکتا ہے۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تمہارے بس میں ہے تو آسمان پہ چڑھ سکتے ہو۔ خیر، تو اس کا جواب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ کبھی کبھی شرط کے انداز کے اندر کسی چیز کو ذکر کیا جائے، جب شرط مفقود ہے تو جزا بھی مفقود ہے۔ یہاں انکار للرحمن ولد شرط ہے، اس کا وقوع اور اس کا جواز بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار بالفرض کے طور پر ذکر کرتے ہیں، یہ مزید تاکید کے لیے اس طرح ہوتا ہے، اس لیے کسی طرح وقوع کا امکان ہی نہیں ہوتا ہے۔ عابدین کی دوسری ایک تفسیر مفسرین نے کی، انا اول العابدین ای عانفین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر رحمان کے لیے اولاد ہوتی تو وہ خدا کے ایسا جو اولاد والا ہوتا، میں فوراً اسے خدا کا انکار کرتا، یہ بالفرض و تقدیر ہے، اور چونکہ جس خدا کو میں مان رہا ہوں اس کے لیے اولاد نہیں ہے، اس لیے میں اسی کا عبادت گزار رہا، تو عانفین انکار کرتا کہ ایسے خدا کی کیا ضرورت جو خود اولاد کا محتاج ہو۔ ان کان للرحمن ولد لم یکن للرحمن ولد فانا اول الشاہدین، ہے ہی نہیں اس لیے میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ بھی گویا کہ ان ذالک لم یکن فلا ینبغی، جب یہ چیز نہیں ہے تو مناسب بھی نہیں ہے، شرط نہیں ہے تو جزا بھی نہیں ہے۔ ابو صخر نے فانا اول العابدین کی تفسیر فرمائی کہ میں اس بات کا عبادت گزار ہوتا کہ لا ولد لہ، اللہ کے لیے اولاد ہی نہیں ہے، اور میں جب یہ کہہ دیتا تو یقینی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف یعنی اللہ کے لیے ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی مانے یا کوئی ہوتا نعوذ باللہ تو وہ خدا ہی نہ ہوتا۔ فانا اول العابدین رجل عابد عبید، زید عدل زید عادل، اس طرح نحو میں آ چکا ہے، دونوں لغات ہے، عابد اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور عبید صفت کا صیغہ، اور صفت اپنے اندر لزوم چاہتی ہے اس میں فاعل کے مقابلے کے اندر، دونوں میں اپنے اپنے اعتبار سے فرق ہے۔
والاول اقرب على انه شرط وجزاء لكن هو ممتنع، یہی فانا اول العابدین انکار کرنے والا ہوتا یہ مفہوم بھی ہوتا، اور عابدین اور عبید دونوں چل سکتا تھا، لیکن ممتنع ہے دونوں چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ اگر ہوتا بأن له ولدا ولكن لا ولد، یہی بات ذکر کی مفسرین نے اسی کو پسند کیا ہے۔ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یعنی وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور دونوں رہنے والے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام اس کے سامنے جھکے ہوئے اور اس کے سامنے عاجز ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، یہ آیت کریمہ ایسی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، یعنی وہی اللہ ہے جس کو اللہ پکارا جاتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یعنی وہ ان دونوں کو پیدا کرنے والا ہے، ان دونوں کا مالک ہے، ان دونوں میں تصرف کرنے والا ہے بغیر رکاوٹ اور روک ٹوک کے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک صاف ہے۔ وتبارک یعنی اسی کے لیے سلامتی برقرار ہے عیوب سے اور نقائص سے، اس لیے کہ وہ رب ہے، مرتب ہے، عظیم ہے، تمام چیزوں کا مالک ہے، اور وہی ہے جس کے قبضے میں تمام امور کی لگام ہے، کم کرنے کے اعتبار سے اور پورا کرنے کے اعتبار سے۔ وعنده علم الساعة، یعنی اس کو ظاہر نہیں کرے گا اس کے وقت پر مگر وہی۔ وإلیہ ترجعون، بس بدلہ دیا جائے گا ہر ایک شخص کو اس کے عمل کے مطابق، اگر اچھائی ہے تو اچھا بدلہ ہوگا، اگر برائی ہے تو برا بدلہ ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا يملك الذين يدعون من دونه، یعنی بتوں سے اور مردیوں سے الشفاعة، یعنی وہ قادر نہیں ہے ان کی سفارش کرنے پر، الا من شهد بالحق وهم يعلمون، یہ استثناء منقطع ہے، لیکن وہ شخص جو حق کے ساتھ گواہی دی بصیرت کے بنا پر، علم کے بنا پر، تو بلا شبہ اس کی شفاعت نفع دے گی اللہ کے پاس، اللہ کے حکم سے اس کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یعنی اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں گے جو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے ہیں اور اس کے ساتھ عبادت کرنے والے ہیں اس کے علاوہ کی، من خلقهم ليقولن اللہ، یعنی وہ اعتراف کریں گے کہ اسی نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس میں، اور اس کے باوجود وہ اس کے ساتھ اس کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، ان چیزوں کی جو نہ کسی چیز کے مالک ہے اور نہ کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بس وہ اس میں انتہائی جاہل، بیوقوف اور کم عقل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلہ، یعنی اپنے رب سے شکوہ کیا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ان کو آپ کو جھٹلایا، بس فرمایا اے میرے رب بلا شبہ یہ ایسی قوم ہے جو ایمان نہیں لاتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا دوسری آیت میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اور امام مجاہد نے فرمایا اس اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا فرمایا، اور امام قتادہ نے فرمایا یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ وہ شکایت کرتے اپنی قوم کی اپنے رب کی طرف، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فاصفح عنہم، یعنی درگزر کیجیے مشرکین سے، وقل سلام، یعنی ان کا جواب نہ دیجیے اسی طرح جس طرح وہ آپ سے بات کرتے ہیں، یعنی برا کلام، لیکن ان سے اعراض کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے فعلی اور قولی طور پر، فسوف یعلمون، یہ دھمکی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنی سزا نازل کی جس کو کوئی ٹال نہیں سکا، اور اپنے دین کو اور اپنے کلمے کو بلند کیا، اور اس کے بعد جہاد کو اور جلا وطنی کو مشروع فرمایا، یہاں تک کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوئے فوج دور فوج، اور اسلام پھیل گیا مشرق و مغرب میں، واللہ اعلم۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، کوئی بھی سفارش کے اختیار نہیں رکھیں گے، یہ مشرکین اور معبودان باطلہ کے متعلق فرمایا گیا، ان کی تو نفی ہوئی، اور الا من شہد بالحق، ان کے حق میں اس بات ہوا، اس لیے استثناء کو منقطع قرار دیا۔ کفار سے کسی طریقے سے سفارش ہو نہیں سکتی ہے، اس لیے ان کی سفارش کا بالکل لیا انکار، اور الا من شہد کے ذریعے انقطاع، استثناء مستثنیٰ اور مستثنیٰ منہ دونوں کا ایک دوسرے سے جوڑ ہی نہیں ہے۔ الا من شہد بالحق، جو ایمان اور حق کی گواہی دینے والے ہیں ان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو اجازت دی ہوگی وہی اس کی سفارش کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کس نے تم کو پیدا کیا تو یہ اقرار بھی کرتے ہیں الہ مع اللہ قلیلاً، بار بار قرآن نے 20ویں پارے میں پہلے صفحے میں فرمایا، یہاں پر بھی فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، جب جانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے تو پھر اس طرح جہالت اور بیوقوفی کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن یہی بیوقوفی ان کی کفر اور شرک کی شناعت کی وجہ سے ان کے ساتھ چپکی رہتی ہے، آج بھی دنیا میں بڑے بڑے اس طرح کے ہیں۔ آگے فرمایا وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، ایک طرف تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ پاک آسمان و زمین کے خدا ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور مشرکین سے پوچھیں تو بھی وقیلہ، اور اسی طرح یہ بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون،
قیل یہاں قول کے معنی میں ہے، اور وقیل ہی نبی کا قول، جیسے دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا 19ویں پارے میں، تو وہاں صاف لفظ قول آیا، اور یہاں وقیل ہی مصدر ہی ہے، یہاں بھی نبی کا یہ فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لیقولن اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور، اس کا تعلق اوپر سے ولا یملک الذین یدعون من دونہ شفاء الا من شہد بالحق، ایک تو یہ سفارش کے مالک نہیں ہے مگر وہی مالک جن کو اللہ نے اختیار دیا، تو الا من شہید وکیلہ، اور اسی طریقے سے نبی کا فرمان، جو گواہی دیں گے وہ سفارش کریں گے، اور نبی یہ گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ وہاں گواہی دینے ہی والے ہو، تو اب دنیا میں فاصفح عنہم وقل سلام، ان سے اعراض کر لیجیے۔ تو قیل کا تعلق اوپر والے آیت کے ساتھ ہے، اور بھی دوسری ترکیب مفسرین نے ذکر کی ہے۔ سورۃ الدخان مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين رحمة من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا اله الا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الاولين۔ حامیم، صاف صاف بیان کرنے والے کتاب کی قسم، بلا شبہ ہم نے اس کو اتارا ہے مبارک رات میں، بلا شبہ ہم ڈرانے والے ہیں، ہم ہی ڈرانے والے ہیں، اور اس میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر محکم فیصلے کو، اور یہ حکم ہے ہماری طرف سے، اور بلا شبہ ہم ہی بھیجنے والے ہیں، اور یہ رحمتیں آپ کے رب کی طرف سے، بلا شبہ وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، جو آسمان و زمین کا ان دونوں کے درمیان چیزوں کا مالک ہے۔ اگر تم یقین رکھتے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بتلاتے ہوئے قرآن کریم کے بارے میں کہ اس نے اس کو اتارا مبارک رات میں، اور وہ لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر، اور یہ رمضان کے مہینے میں ہوا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان انا كنا منذرين، یعنی ہم لوگوں کو بتلانے والے ہیں کہ کون سی چیز ان کو نفع دے گی اور کون سی چیز ان کو نقصان پہنچائے گی شرعاً، تاکہ اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو جائے اپنے بندوں پر۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی لیلۃ القدر میں حوالے کر دیا جاتا ہے لوح محفوظ سے فرشتوں کی طرف پورے سال کے فیصلے احکامات، اور وہ چیز جو اس میں ہوتی ہے یعنی موت اور روزی اور وہ تمام چیزیں جو اس سال میں ہوگی اس کے اخیر تک۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان حکیم یعنی محکم ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے اور رد و بدل نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امرا من عندنا، یعنی تمام کی تمام چیز وہ ہوگی اور جو ہوگی اور جس کو اللہ تعالیٰ مقدر کرے گا، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ وحی فرمائے گا، بس یہ اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، اس کے علم سے ہوگا۔ انا كنا مرسلین، یعنی لوگوں کی طرف رسول بھیجا جو تلاوت کرتا ہے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح آیتوں کی، اس لیے کہ اس وقت ضرورت سخت تھی، اس لیے حاجت اس کی طرف پہنچانے والی ہے، اس لیے کہ ضرورت اس تک پہنچانے والی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم رب السماوات والارض وما بینہما، یعنی وہی ذات ہے جس نے قرآن کریم کو نازل کیا، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور ان دونوں کو پیدا کرنے والا ہے اور ان دونوں کا مالک ہے اور ان تمام چیزوں کا جو اس میں ہے، ان دونوں میں ہے۔ ان کنتم موقنین، یعنی اگر تم یقین رکھتے ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا هو یحیی ویمیت وربکم ورب آبائکم الاولین، یہ آیت کریمہ ایسی ہے جیسے کہ باری تعالیٰ کا یہ فرمان قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت۔ سورہ دخان آگے ذکر ہے، دخان کا دھوئیں کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اختلاف یہ آ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، قرآن کو برکت والی رات میں اتارا، آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر فیصلہ ہوتا ہے ہر محکم چیز کا۔ حکیم یہاں اللہ پاک کی صفت نہیں ہے، امر کی صفت ہے، اس لیے نیچے انہوں نے محکم لا یبدل ولا یغیر سے فرمایا۔ امر من عندنا، یہ جو کچھ بھی ہوگا یہ صرف ہماری طرف سے ہوگا، ہمارے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلنے والا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارا حکم ہوتا ہے۔ رحمت من ربک، آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر رحمت ہے، ایک تو رسول بنا کر بھیجا، اور پھر اس دن میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ شب قدر کے سلسلے میں ذکر کیا، اور کچھ روایتیں ہیں جن میں شب برات کے سلسلے میں بھی ہے، اگرچہ روایتیں مختلف ضعیف بھی ہے، لیکن حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم نے ان تمام روایتوں کو مجموعی طور پر جمع کر کے ان کی سند کو مضبوط مان لیا ہے تلقی بالقبول کے درجے میں۔ یہ جب پڑھا تھا تو اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا، برمنگھام گئے وہاں لندن میں تو وہاں کتب خانہ ہے مولانا فاروق صاحب کا، اس میں ایک اتنی ضخیم کتاب دیکھی میں نے، شب برات کی حقیقت،
اور اس کے اندر ساری روایتوں کا انکار کیا ہے، اور عجیب و غریب انداز سے غیر مقلد عالم کی لکھی ہوئی ہے، بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں بھی ہے۔ تو اس وقت مولانا نے یہ فرمایا کہ ہمارے بریلوی حضرات ہیں جو ہر روایت کو مان لیتے ہیں، اور اس دن پڑھنے والی رکعتوں کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھی جائے، کتنی مرتبہ پڑھی جائے، یہ بھی لگاتے ہیں۔ تو ادھر غیر مقلدین بالکل ہی انکار کرتے ہیں اس کا شب برات کا۔ ان دونوں کے بیچ میں علماء دیوبند ہے جو نفس شب برات کی فضیلتوں کو مختلف روایتوں کی روشنی میں مانتے ہیں۔ کس طریقے سے کیا جائے تو وہ قرآن اور حدیث میں دوسری جگہوں پر جو چیزیں ذکر کی ہے انہی کی روشنی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں صلاۃ التسبیح کا پہلی رکعت میں یہ وہ نفس صلاۃ التسبیح کا اپنا ثبوت ہے، اس پر بھی بڑی بڑی کتابیں لکھی جا چکی ہے سعودی عربیہ سے، لیکن اس کے اندر مبالغہ آرائی کرنا اور دوسری چیزیں یہ پسندیدہ نہیں، تو نہ اس کا انکار نہیں ہے۔ خیر مجھے گفتگو کرنی ہے کہ وہ شب برات کی روایت میں بھی آتا ہے کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، تو مفسرین نے دونوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے فرمایا کہ بڑے امور کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ تو شب قدر میں ہوتے ہیں، اور دوسرے کچھ امور ہے جن کا تعلق شب برات سے ہے، ان روایتوں کی روشنی کے اندر اس طرح سمجھا جائے تاکہ دونوں میں تطبیق ہو جائے۔ آیت کریمہ یفرق کل امر حکیم میں مطلق فرما رہا ہے، اور وہاں روایتوں میں اس قسم کے جملے ہیں، اگر وہ روایت کے اس جملے پر محدثین کا کلام نہیں ہے تو پھر اس کی تعویل کرنی پڑے گی اس طرح، اور اگر محدثین نے کلام کیا ہے تو آیت ہی کو پیش نظر رکھا جائے گا، پھر شب برات کے سلسلے میں بات نہ مانی جائے۔ بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون۔ بلکہ وہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں، بس انتظار کیجیے اس دن کا جس دن آسمان صاف دھواں لے کر آئے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے، ہمارے رب ہم سے عذاب کو ہٹا لیجیے، بلا شبہ ایمان لے آئیں گے، کہاں ایمان لانے والے ہم ایمان لانے والے ہیں، کہاں ان کے لیے نصیحت ہوگی، اور تحقیق کہ ان کے پاس صاف بیان کرنے والا رسول آ چکا، پھر انہوں نے ان کی روح گردانے کی اور انہوں نے کہا کہ تو سکھلایا وہ مجنون ہے۔ اگر ہم عذاب کو تھوڑی دیر بے شک ہم عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹانے والے ہیں، ہٹا لیں گے تو بھی تم اپنی حالت پر واپس لوٹ آؤ گے، اور اس دن جس دن ہمارے سخت پکڑ ہو کے بلا شبہ ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ یہ مشرکین لوگ شک میں کھیل رہے ہیں، یعنی تحقیق کہ ان کے پاس یقین ایک حق آ گیا اور اس میں شک کرتے ہیں، اور شک کو صبح کرتے ہیں اور اس کی تصدیق نہیں کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دھمکاتے ہوئے ان کو اور وعید سناتے ہوئے فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ امام مسعود نے فرمایا کہ ہم مسجد میں آئے، یعنی کوفہ کی مسجد میں، بس ایک آدمی اپنے ساتھیوں کے سامنے اس آیت کے بارے میں بیان کر رہا تھا، یوم تأتی السماء بدخان مبین، کیا تم جانتے ہو کہ یہ دھواں کیا ہے؟ یہ دھواں قیامت کے دن آئے گا، بس وہ منافقین کی کانوں کو اور اس کی آنکھوں کو پکڑ لے گا اور مؤمنوں کو اس سے ہلکا سا زکام ہوگا۔ اس نے راوی نے فرمایا کہ ہم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پھر ہم نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا اور آپ لیتے ہوئے تھے، پس آپ گھبرا گئے اور بیٹھ گئے اور کہا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ بلا شبہ امام سے یہ بات بھی ہے کہ آدمی کا اس چیز کے بارے میں جس کو وہ نہیں جانتا ہے، اللہ اعلم، ان قریب میں تم کو اس کے بارے میں حدیث بیان کروں گا کہ قریش جب انہوں نے تاخیر کیا اسلام لانے سے اور نافرمانی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بددعا فرمائی، قحط سالی کی، یوسف علیہ السلام کی قحط سالی کی طرف ان کو پہنچی مشقت اور بھوک، یہاں تک کہ وہ ہڈیاں اور مردار کھانے لگے اور ان میں سے اپنی آوازوں کو اور اپنی نگاہوں کو اٹھاتے آسمان کی طرف، بس وہ نہیں دیکھتے تھے مگر دھواں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آدمی آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تھا، بس وہ دیکھتا تھا وہ چیز جو اس کے درمیان ہوتی تھی دھوئیں کی شکل کی طرح مشقت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشی الناس ھذا عذاب علیم، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پھر کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ قبیلہ مضر کے لیے اللہ سے بارش کی دعا کر دیجیے، اس لیے کہ تحقیقی وہ ہلاک ہونے کے قریب ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بارش کی دعا فرمائی، پس بارش ہوئی، پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ان سے عذاب ہٹا لیا جائے گا قیامت کے دن، پھر جب ان کو خوشحالی پہنچے تو وہ اپنی اسی حالت پر واپس لوٹ آئے۔
پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، یعنی بدر کے دن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تحقیق کے 5 چیزیں گزر چکی ہے، دھواں، رومیوں کی فتح، شق قمر اور سبت پکڑ اور یوم بدر. اور دوسرے حضرت نے فرمایا کہ دھوئیں کی نشانی اب تک نہیں گزری ہے بلکہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جیسا کہ حدیث حذیفہ بن اسیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گزر چکا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھانکے بالا کھانے سے اور ہم قیامت کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیوں کو دیکھ لو، سورج کا طلوع ہونا اس کے مغرب سے اور دھواں کا نکلنا، چوپائے دابا کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول اور دجال کا آنا، اور 3 جگہوں پر زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں دھسنا، دوسرا مغرب میں دھسنا اور تیسرا جزیرۃ العرب میں دھسنا، اور ایک آگ نکلے گی عدن کے نچلے حصے سے جو لوگوں کو ہانکے گی، یعنی لوگوں کو اکٹھا کرے گی، وہ سوئے گی ان کے ساتھ جہاں وہ سوئیں گے، وہ رات گزارے گی ان کے ساتھ جہاں وہ رات گزاریں گے، اور وہ قیل اللہ کرے گی ان کے ساتھ جہاں وہ قیل اللہ کریں گے. اور صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا ابن سیاد سے کہ بلا شبہ میں نے تیرے لیے چیز چھپائی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ دکھ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرا برا ہو، ہرگز تو اپنے حق سے آگے نہیں بڑھے گا. اور راوی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ آیت چھپائی تھی فَارْتَقُوا الْيَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے رب نے تم کو 3 چیزوں سے ڈرایا ہے، دھوئیں سے جو مومن کو زکام کی طرف پکڑے گا اور کافر کو پکڑے گا پس وہ پھول جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے ہر جوڑ سے نکلے گا، اور دوسری نشانی دابہ ہے، اور تیسری چیز دجال ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کی تفسیر میں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ کے ذریعے آپ نے دھوئیں سے مراد مکہ والوں کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے جو قحط سالی آئی تھی اس کو ذکر کر رہے ہیں، جبکہ دیگر صحابہ کرام اور دیگر مفسرین یہاں پر قیامت سے پہلے دھوئیں کے نکلنے کی بات کر رہے ہیں. کچھ چیزیں تو ہو چکی ہے معجزات میں سے، جیسے آگے دوسری روایتوں میں آ رہا ہے شق قمر کا ہونا، تو شق قمر ہو گیا، خسف ہونے والا ہے، یاجوج ماجوج کا بھی نکلنا ہے، دابہ کا بھی نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دجال، 3 خسف کا ہونا، یہ ساری چیزیں پیش آنے والی ہے. لیکن کسی زمانے میں کوئی پیش آئے تو اس کو حتمی نہ کہہ دیا جائے. آج کل ہمارے کچھ مقررین اور اس طرح کے حضرات ہیں جو قیامت کی ایک کتاب ہی ہے میرے پاس جس کے اندر جتنے بھی واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے لکھے ہیں وہ ان حضرات نے لکھ دیا ہے کہ فلاں سن میں ہو گیا تو کچھ باقی نہیں رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے. اسی طرح وحید الدین خان صاحب نے دابتن کا نکلنا اس کو تعبیر کیا موبائل سے کہ موبائل یہ بھی دابتن ہی کی طرح لوگوں سے باتیں کرے گا، تو یہ اس طرح کی الل سب باتیں مناسب نہیں ہوتی ہے. حدیث شریف میں جو چیز ذکر کی بھوئی بیائی نہیں نکلے گی تو آپ کیا کریں گے؟ اس لیے دابتن کی تفسیر اس طرح کرنا. اور اسی طرح یاجوج ماجوج جب انگریز آئے ہندوستان وغیرہ میں تو ہمارے کچھ بزرگوں نے یہی سمجھا کہ یہی وہ قوم ہے یاجوج ماجوج کی، اس لیے کہ چہرے کچھ ملتے جلتے ہیں ان سے، تو یہ بھی نہ کہا جائے. یاجوج ماجوج جہاں بھی ہے جس طرح ہے جن کیفیتوں سے اللہ پاک ان کو نکالیں گے. اچھا، تو حضرت مسروق یہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے بیان میں یہ کہا یوم تأتی السماء بدخان مبین آیت پڑھی اور قیامت سے پہلے دھوئیں کا ذکر کیا جو مومن کو اثر نہیں کرے گا کفار کو اثر کرے گا. مسروق نے تو عبداللہ ابن مسعود سے یہ سنا تھا کہ اس کا تعلق تو 10 سال سے ہے، یعنی ہو چکا ہے یہ، اور یہ کہہ رہے کہ ہونے والا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کے پاس آ کر کہا کہ فلانا مقرر یہ بیان کر رہا ہے. حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ آدمی کو وہی بات کہنی چاہیے جس کا علم ہو، تکلف نہ کرے، وہ ادھر ادھر کھینچ تان کر نئی نئی باتیں نہ کرے. اور پھر اس کے بعد بتلایا کہ قریش نے جب اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، دیر کر دی، نافرمانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی سنین کسنی یوسف، اور پھر اللہ پاک کی طرف سے یہ حالات آئے. پھر ابو سفیان خود آئے اور حضور سے بارش کی درخواست کی، اور بھی دوسرے لوگوں نے درخواست کی کہ قریش کو بڑی تکلیف پہنچی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعائیں بھی فرمائی. عجیب نبی تھے، بددعا کرنا تو ان کی طبیعت نہیں تھی، اس لیے ہو چکا ہے. لیکن اب جب وہ آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائیں بھی دی، اور بڑا تجارتی اناج اور غلے کا ایک بڑا سامان بھی بھیجا جو تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مکہ والوں کے لیے تو ابن مسعود کا یہ قول ہے کہ یہ دھواں وغیرہ ہے وہ سب ہو چکا ہے. اسی طرح بطشۃ الکبریٰ سے انہوں نے مکہ مکرمہ میں غزوہ بدر مراد لیا ہے، اور بدر میں جیسے ان کو پچھاڑا تو انا منتقمون سارے سرداروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ختم کیا ان کی طرف اشارہ. گویا عبداللہ ابن مسعود اس آیت
کی جو علامتیں ہیں ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقع ہو چکی ہے، جبکہ دیگر مفسرین عبداللہ ابن عباس، حضرت عائشہ اور دیگر صحابہ کرام یہ مانتے ہیں کہ نہیں، جو انہوں نے تفسیر کی، جو مقرر نے، وہ صحیح تھی، اور یہ بھی ہے. اس لیے دونوں اپنی جگہ پر ہے، لیکن آیت کا عمومی مفہوم مفسرین نے وہی لیا ہے، قیامت سے پہلے ہونے والا، اور اسی لیے ابن کثیر آگے بڑی تفصیل فرمائیں گے صحابہ اور تابعین کے اقوال سے.